سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال: طريق أخرى. قال سعيد بن منصور: حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن البراء قال: قال لي عمر رضي الله تعالى عنه: إنما أنزلت نفسي من مال الله بمنزلة والي اليتيم، إن أحتجت أخذت منه فإذا أيسرت رددته وإن استغنيت استعففته. إسناد صحيح. وروى البيهقي عن ابن عباس نحو ذلك وهكذا رواه ابن أبي حاتم من طریق علی بن ابی طلحہ. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ ان آیات مبارک کی تفسیر بیان فرما رہے ہیں جو الحمدللہ آپ نے پڑھی ہے کہ اللہ نے حکم دیا کہ اپنے مال جو ہیں وہ کم عقل لوگوں کے سپرد نہ کرو. اب اس میں کئی اقوال تھے کہ بھئی کم عقل سے مراد کون ہے؟ تو بعض علماء نے فرمایا کہ چونکہ یہ آیات سارے یتیموں کے حق میں نازل ہوئی ہیں اور اس سے پہلے جو ہے آپ کو ساری آیات میں یتیموں کے حقوق کے بارے میں اللہ نے بتلایا ہے، اور بڑی وضاحت کے ساتھ ذکر آ گیا: وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب إلى آخرہ. تو وہ فرماتی ہیں کہ اس آیت کا تعلق بھی اسی سے ہے کہ کیا معنی؟ مثلا آپ کا کوئی عزیز فوت ہو گیا، اس کے بچے یتیم ہو گئے، وہ اب آپ کی ذمہ داری میں آ گئے، آپ کی نگرانی میں آ گئے، تو اب ان کے لیے آپ کو کیا حکم ہے؟ تو شریعت سب سے پہلا حکم تو یہ دیتی ہے کہ ان کے مال محفوظ رکھیں اور ان کے مالوں میں کوئی رد و بدل نہ کریں، ان کے مالوں میں کوئی کھوٹ نہ کریں، چونکہ وہ یتیم ہیں، بے نوا ہیں، بے آسرا ہیں، اور ان کے نگرانی کرنے والی بھی کوئی ظاہری شخصیت نہیں ہے. تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ ان کے مالوں کی حفاظت کریں، ان کے مالوں میں کھوٹ نہ ملائیں، ان کے اچھے مال خود نہ لے لیں، اپنے بھیڑے مال ان کو نہ دے دیں. اور اسی طرح اگر یتیم لڑکیاں ہیں تو ان سے زبردستی شادی نہ کریں تاکہ بھئی ہم شادی کر کے اس کی جائیداد ہتھیا لیں. اللہ نے منع کر دیا. ہاں اگر عدل سے کوئی شادی کرے تو جائز ہے، یعنی انصاف سے شادی کرے، حق المہر پوری ادا کرے اور مقصد بھی اس کا خیر خواہی ہو، وہ تو شریعت منع نہیں کرتی. اصل میں جاہلیت کا رواج تھا کہ جب لڑکی یتیم ہاتھ آ جاتی اپنے لڑکوں سے، اپنے بیٹے سے، اپنے عزیز سے شادی کر کے اس کی جائیداد پہ قبضہ کر لیا اور اس کو حق المہر بھی نہ دیا کہ یتیم ہے کیا مطالبہ کر سکتی. تو اللہ نے اس ظلم سے منع فرما دیا.
اب ان آیات میں ایک اور مسئلہ اللہ نے ہمیں سمجھایا کہ بھئی اب جو یتیم کا ولی ہے، وارث ہے، وہ لازمی بات ہے کہ دو حالتوں میں ایک حالت ہوگی، یا تو وہ غنی ہوگا یا فقیر ہوگا۔ اللہ نے فرمایا اگر تو تم غنی ہو اور تمہاری کفالت میں یتیم ہے تو تم یتیموں کو مال کو بالکل نہ چھیڑو، تم اپنے مال سے کھاؤ، اپنے مال سے گزارا کرو، یتیموں کے مال کو بالکل ہاتھ نہ لگاؤ۔ اللہ نے تمہیں جب اپنا مال دیا ہے تو تم یتیموں کا مال کیوں کھاتے ہو؟ اچھا، اب دوسری بات، اگر ولی غریب ہے، فقیر ہے، مسکین ہے، تو اللہ نے فرمایا پھر تمہیں اتنی اجازت ہے کہ ضرورت کے مطابق جتنی جائز بات، بالمعروف کا معنی ہوتا ہے، یعنی معروف کا معنی اصل میں معروف کہتے ہیں اچھائی کو، منکر کہتے ہیں برائی کو، محاورے میں یہ کہتے ہیں کہ بھی جو عام رواج ہے، جو عام سادہ کھانا جو تمہاری حیثیت ہے اتنا فائدہ اٹھا سکتے ہو، اس سے زیادہ اگر تم لوگے تو پھر قیامت میں پکڑے جاؤ گے، تو اتنی استعمال کر سکتے ہو جتنی تمہیں ضرورت ہے، ضرورت سے زیادہ لینا جو ہے وہ غلط ہے۔ یہ دو مسئلے ہو گئے۔ اب اسی میں ایک اور مسئلہ ہے کہ مثلاً یتیم آپ کی نگرانی میں ہے، آپ غریب ہیں، آپ ان کے مال سے ضرورت کے مطابق کھاتے رہے، اب اللہ نے آپ کو غنی بنا دیا، تو بعض ائمہ تو فرماتے ہیں جب اللہ نے آپ کو غنی بنا دیا تو جتنا یتیم کا مال تم نے کھایا واپس کر، اور بعض ائمہ فرماتے ہیں کہ بھی نہیں، چونکہ جس وقت تم نے کھایا تھا اس وقت تو غریب تھے نا، شریعت اس وقت کی حالت کا اعتبار کرتی ہے۔ کیا معنی؟ مثلاً ایک آدمی عمرے پہ آیا، اپنے ملک میں وہ کروڑوں پتی آدمی ہے، یہاں آنے کے بعد سامان اس کا چوری ہو گیا، گر گیا، کچھ ہو گیا، پیسہ نہیں ہے تو آپ اس کو بھی دے سکتے ہیں، زکوٰۃ بھی دے سکتے ہیں، اس لیے کہ اب تو وہ محتاج ہے نا، اپنے گھر میں چاہے کتنی امیر کیوں نہ ہو، لیکن اب یہاں موجود ہے، یہاں تو بیچارہ لٹ گیا ہے، یہاں تو مسافر ہے، اس کے پلے میں کچھ نہیں، سوال وہ نہیں کر سکتا، مانگ وہ کسی سے نہیں سکتا، شریف آدمی کیسے ہاتھ پھیلائے؟ تو اس لیے اسلام جو ہے حالات حاضرہ کا اعتبار کرتا ہے کہ تمہاری موجودہ حالت کیا ہے۔ تو اس لیے بعض علماء فرماتے ہیں کہ جب تم نے یتیموں کا مال استعمال کیا تھا تو اس وقت چونکہ تم غریب تھے اور تمہارا کھانا جائز تھا، لہذا اب تمہیں بدلنے کی، واپس کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن راجح قول پھر بھی یہی ہے کہ اگر اللہ توفیق دے تو یتیموں کا مال واپس کرو، کیونکہ یتیم ہیں، غریب ہیں، مظلوم ہیں، بے سہارا لوگ ہیں، اور پھر یتیم کی خدمت اتنا بڑا اجر ہے، اتنا بڑا ثواب ہے کہ حضور پاک نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انا وکافل الیتیم، جو یتیم کی نگہداری کرے قیامت والے دن اللہ اسے میرے ساتھ جنت میں ایسے اکٹھا کریں گے کہ تھوڑا فرق ہو، یعنی میرے درجات تو اوپر ہوں گے، اس میں تو کوئی شک نہیں، کیونکہ حضور کے درجات تو سب نبیوں سے بھی اوپر ہوں، تمام انبیاء علیہ السلام سے بھی اعلیٰ ہوں گے۔ مقصد یہ ہوتا ہے کہ یعنی اللہ اس کو بھی اتنا اونچا کریں گے کہ وہ میرے قریب آ جائے گا، لیکن شرط یہی ہے کہ آدمی اپنے یتیموں کے اموال میں اور یتیموں کی نگہداشت میں، یتیموں کے پڑھانے میں، ان کو تعلیم دلانے میں پوری محنت کرے، یہ نہ سمجھے کہ بھی میرا بچہ ہوتا تو میں محنت کر، اچھا پڑھتا ہے پڑھے، نہیں پڑھتا چھوڑو جی ہم کیا کریں، اگر جاہل بنتا ہے تو ہم کیا کریں۔ بھئی تمہارا بچہ ہوتا تم محنت کرتے، تم پکڑ پکڑ کے سکول پہنچاتے، تم ٹیوشن بٹھاتے، تو اس غریب یتیم کے لیے بھی پوری جتنی تم سے نگہداشت ہو سکتی ہے وہ کریں۔ اب اسی پہ مفسر رحمت اللہ علیہ نے سیدنا امیر المؤمنین حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے انہوں نے ارشاد فرمایا کہ بھئی مجھے جب سے اللہ نے امیر المومنین بنایا ہے، میں تو یہ سمجھتا ہوں جیسے میں کسی یتیم کا ولی ہوں۔ کیا مانا؟ کہ جتنی ضرورت ہوتی ہے بیت المال سے لے لیتا ہوں، اور ضرورت نہیں ہوتی تو نہیں لیتا، اور جب مجھے اللہ دے دیتے ہیں تو وہ بھی بیت المال کو میں واپس کر دیتا ہوں، تاکہ بیت المال کا پیسہ جو ہے میرے اوپر خرچ نہ ہو۔ تو فرمایا کہ میں نے تو ایسے سمجھا ہوا ہے کہ گویا کہ میں ایک یتیموں کا ولی ہوں، میری ذمہ داری ہے کہ ان کی نگرانی کروں، ان کی خدمت کروں، اور اتنی ضرورت کے مطابق لے لوں جتنی میرے ضرورت کے مطابق کافی ہو۔ ایک دفعہ کچھ دوست آئے سیدنا امیر المؤمنین
حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو ملنے کے لیے اور کھانے کا وقت آ گیا. کھانے کا وقت جب آیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ امیر المومنین، خلیفۃ المسلمین، خلیفہ رسول اللہ، خلیفہ راشد اور اتنے بڑے شان والے خلیفے کے جن کا نام سن کے کفر کانپ جاتا تھا، لیکن ان کا روٹی کا کھانے کا عالم یہ تھا کہ جب کھانا آیا تو سرکہ اور روٹی کے کچھ ٹکڑے، وہ بھی پوری روٹی نہیں، روٹی کے کچھ ٹکڑے، کچھ سرکہ، کچھ نمک، کوئی ایسی چھوٹی چھوٹی چیزیں اور پانی. تو ان دوستوں نے، ان میں سے ایک نے جو ذرا بے تکلف تھے، تعلق تھا، انہوں نے کہا کہ حضرت اچھا ہوتا کہ ہم اپنے گھر میں جا کے کھانا کھاتے، کہ ہم نے تو سمجھا کہ آج امیر المومنین کے مہمان ہو رہے ہیں، آج بڑے بڑے کھانے ہمیں ملیں گے، ہم اس لیے یہاں بیٹھ گئے، ہمیں پتہ نہیں تھا کہ آپ کا کھانا یہی ہے. حد سے تو بہتر پھر ہمارے گھروں میں کھانا موجود ہے، ہم وہاں کیوں نہ جا کے کھائیں. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بھائی الحمدللہ میں بھی قریش خاندان کا ایک فرد ہوں، میرا بھی ایک قبیلہ ہے، مجھے بھی کھانے کا پتہ ہے کہ کیا کیا کھانے کھائے جاتے ہیں اور گوشت کیسے بنتے ہیں اور کون کون سے گوشت کی قسمیں ہیں اور کیسے کیسے اس سے لذیذ کھانے تیار ہوتے ہیں. لیکن جب سے اللہ نے ان مسلمانوں کی ذمہ داری میرے اوپر ڈال دی ہے تو میں اللہ سے ڈرتا ہوں کہ میں کیسی اچھی روٹی کھا لوں اور رعایا کو نہ ملے. اگر کسی ایک غریب کو بھی نہ ملے اور قیامت میں پکڑا جاؤں تو میرے پاس کیا جواب ہو. تو اس لیے بھی جب سے ہمیں تو اللہ نے اس خلافت کے تخت پہ بٹھایا ہے اس دن سے ہم نے تو بس یہی کھانا ہے جو ہمارا گزارا ہو رہا ہے. یعنی آپ اندازہ فرمائیں. اور یہ بھی دیکھ لیں کہ یہ نہیں تھا کہ ان کے پاس کھانا نہیں تھا. بعض لوگ کہتے ہیں وہ غریبی کا زمانہ تھا جی، غربت تھی، اور بھئی حضرت عمر کے زمانے میں تو ماشاءاللہ کیسر و کسرا تک فتح ہو گئے، اس وقت کون سی غربت تھی. ان کا اللہ نے تبائے ایسے بنائے تھے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کی خدمت میں 30,000 درہم ہدیہ بھیجا. اس دور میں 30,000 درہم. تو جب سیدہ کے گھر میں ہدیہ پہنچا تو بی بی صاحبہ نے خیرات شروع کی. اس غریب کو بلاؤ اور اس عورت کو بلاؤ اور بیوہ کو بلاؤ اور یتیموں کو بلاؤ اور مسکینوں کو بلاؤ اور چلاتے رہے. آپ روزے کے ساتھ جب شام کو افطار کا وقت آیا تو گھر میں کام کرنے والی جو عورت تھی اس نے وہی سرکہ، نمک اور کھجور اور روٹی کے ٹکڑے رکھ دیے اور ساتھ ہی عرض کیا کہ اماں عائشہ اگر آپ چند درہم مجھے بھی دے دیتی تو 2-4 دن ہم بھی کوئی اچھا کھانا بنا لیتے گھر میں. تو کوئی شریعت میں منع بھی تو نہیں تھا. تو بی بی عائشہ نے فرمایا کہ ہاں اگر تم مجھے یاد کرا دیتی تو میں دے دیتی، لیکن مجھے تو یاد نہیں تھا، اس لیے اللہ نے جو بھیجا تو میں نے اللہ کے راستے میں تقسیم کر دی. اس لیے اگر یاد دے دیتی تو میں بھی رکھ دیتی، لیکن تم نے یاد نہیں کیا تو ہمیں خیال ہی نہیں آیا. یعنی اندازہ فرمائیں کہ 30,000 درہم ایک دن میں خیرات ہو گیا ہے. اپنے گھر کا اپنا کھانا یاد نہیں ہے کہ ابھی ہمارے گھر میں بھی کوئی کھانا ہے کہ نہیں ہے، ہمارے گھر کے اندر بھی کوئی سالن تو بڑی دور کی بات ہے، یعنی کوئی کھانے کی چیز بھی ہے کہ نہیں. اسی لیے بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی تھی کہ ما شبع آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم من تمر قط الا بعد فتح خیبر. بی بی صاحبہ فرماتی ہیں کہ اے میرے بیٹے کیا پوچھتے ہو، محمد مدنی کے گھرانے نے تو پیٹ بھر کے کھجوریں بھی نہیں کھائیں. جب تک خیبر فتح نہیں ہوا تو ہمیں کھجوریں بھی اتنی نہیں ملی تھی کہ ہم آزادی سے کھا لیں. بس اتنی آ جاتی تھیں جس سے ضرورت جو ہے وہ پوری ہو جاتی تھی. اللہ تبارک و تعالی نے یہ عظمتیں اور یہ شان ان کو دیے تھے. یعنی وہ اپنے مال میں بھی اسراف نہیں کرتے تھے، چہ جائے کہ کسی غریب کے، کسی یتیم کے،
کسی بیوہ کے مال میں کوئی تصرف کرتے. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں بھی ہمیں یہی حکم دیا ہے. اچھا یہ یتیم کا بارے میں لفظ ہے، اسی طرح کوئی بیوہ عورت ہے، اسی طرح تمہارا کوئی غریب ہے، کوئی مظلوم ہے، کوئی تمہارے زیر اثر ہے، تو ان سب کا یہی حقوق ہے کہ ان کے حقوق کا خیال رکھو، ان کے حقوق کو غصب نہ کرو، ان کے حقوق میں ڈاکہ نہ ڈالو، کیونکہ مظلوم جب دعا کرتا ہے تو اس کی دعا سیدھی عرش اولی پہ جاتی ہے. حضور نے فرمایا اتق عن دعوت المظلوم لیس بینہ و بین اللہ حجاب. مظلوم کی پکار سے، مظلوم کی آہ سے بچا کرو، اس کے اور اللہ کے درمیان میں کوئی پردہ نہیں ہوتا، سیدھی عرش پہ پہنچے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا بھی کیا کرو اور احتیاط بھی کیا کرو. یاد رکھو ہمیشہ اگر گھر میں کوئی یتیم ہے، اس کی کوئی جائیداد ہے، اس کا حساب کتاب لین دین سب علیحدہ رکھے، تاکہ خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے بھول جائے انسان ہے، اللہ نہ کرے آدمی کھا بیٹھتا ہے، کبھی پیسے آ گئے آدمی بھول گیا. اللہ پاک رحمت فرمائے، اللہ تبارک و تعالی اپنی خزانہ غیب سے عطا فرمائے. اس لیے ہمیشہ ایک اصول بنا لیں. اسی طرح جو لوگ مدارس کے ذمہ دار ہیں، یا جو لوگ کسی کمیٹی کے ذمہ دار ہیں، یا جو لوگ کسی ٹرسٹ کے ذمہ دار ہیں، ان کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ وہ اپنے حساب کتاب بڑے الگ رکھیں، تاکہ زکوٰۃ کیا ہے، صدقات واجبہ کیا ہے، غیر واجبہ کیا ہے، عطیات کیا ہے، ہدایہ کیا ہے، اور دینے والے نے کس نیت سے دیے ہیں، تاکہ ہر حساب جو ہے وہ بڑا صاف ہونا چاہیے. لوگ اعتبار کر کے آپ کو زکوٰۃ دے دیتے ہیں، جب تک زکوٰۃ آپ آگے تقسیم نہیں کریں گے اور مستحق کو وہ جا کے نہیں ملے گی، اس بیچارے کی بھی زکوٰۃ ادا نہ ہوئی. یعنی ایک تو آپ گناہ گار ہوئے، اور دوسرا یہ ہے کہ اس صاحب زکوٰۃ کی بھی زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی. یہ نہ سمجھا کریں گے جی ہم نے تو دے دی، ہم کیا کریں. بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ ٹھیک ہے جی ہمارے ذمہ زکوٰۃ تھی 1 لاکھ روپے ہم نے دے دی. یہ نہیں، تمہاری ذمہ داری ہے کہ مستحق کو دو. صرف یہ ذمہ داری نہیں کہ 1 لاکھ روپے نکال کے دے دو، ذمہ داری یہ ہے کہ ان لوگوں کو زکوٰۃ دو جو صحیح مستحق ہیں. ٹھیک ہے تمہیں پتہ نہیں تو پھر اس ادارے کو دو، اس مدرسے کو دو جس پر تمہیں 100% یقین ہو کہ بھی یہاں انشاءاللہ میرا پیسہ غلط استعمال نہیں ہوگا، میرے پیسے کو صحیح استعمال کریں گے. اور یہ اللہ تبارک و تعالی سے ڈرنے والا آدمی ہے. یعنی ہم نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے، ہمارے بزرگ تھے حضرت بن نوری رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے کہ ایک آدمی نے آ کے حضرت کی خدمت میں، یہ میں اس وقت کی بات کر رہا ہوں، تقریباً یہ 70 سے پہلے کی بات، 1970 سے پہلے کی بات. ایک آدمی نے حضرت کی خدمت میں آ کے 2 لاکھ روپے پیش کیے کہ حضرت یہ 2 لاکھ روپے زکوٰۃ کے ہیں. حضرت نے فرمایا بھی ہمارے مدرسے کا جتنا سال کا بجٹ ہے وہ پورا ہو گیا ہے، لہذا ہمیں ضرورت نہیں، آپ لے جائیں. اب وہ کوئی نیا آدمی تھا، اس کو پتہ نہیں تھا کہ بھی نوری صاحب کون ہے یا علماء کیا ہوتے ہیں. بھئی عالم جو ہیں صحیح معنوں میں ان کی شان تو اتنی اونچی ہے کہ ان کے جوتے بھی ہم اپنے سروں پہ رکھیں تو ہمارے لیے فخر ہے. جو علماء ہیں، عالم ہیں، کبھی کبھی ہم جو مولوی پہ غصہ نکالتے ہیں نا، وہ میرے جیسے مولوی، اس سے مراد علماء نہیں ہوتے. علماء تو علماء ہوتے ہیں، ان کا کون مقابلہ کر سکتا ہے. تو جناب جانتا نہیں تھا، اللہ کا بندہ کو، نیا آدمی تھا، نیا سیٹ تھا. تو اس نے بڑے اکڑ سے کہا کہ حضرت کیا کر رہے ہیں آپ، 2 لاکھ روپے کا چیک ہے. ایسا آدمی ملے گا جو آگے 2 لاکھ روپے دے دے، اور آپ ٹھکرا رہے ہیں. انہوں نے کہا تمہیں بھی تو کوئی ایسا مولوی نہیں ملے گا نا جس کو 2 لاکھ دو اور پھینک دے. کوئی ایک مولوی تو ایسا رہنے دو، لے جاؤ. اس نے کہا اچھا حضرت مہربانی کریں، آپ کے مدرسے کو ضرورت نہیں ہے تو جو مستحق ادارے ہوں آپ ان کو چلا دیں، آپ ان کو بھجوا دیں. اپنے فرمایا میں آپ کا ملازم نہیں ہوں، اللہ نے شریعت نے زکوٰۃ آپ کے ذمہ فرض کی ہے،
ہم تو آپ کے ملازم نہیں ہیں کہ ہم چلاتے پھریں، یہ ہم تقسیم کرتے پھریں، لے جاؤ۔ تو لوگ اتنے اسی جگہ جہاں میں بیٹھا ہوں نا، اسی حرم میں والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ پڑھا رہے تھے، پرانی بات ہے، اس وقت چھوٹے چھوٹے، بہت پرانی بات ہے ماشاءاللہ۔ ایک آدمی نے آ کے، اتنے پیسے تھے اللہ جانے کتنی تھے، بہرحال یعنی وہ 100 کے تھے، کچھ 10 کے تھے، اس طرح کے تھے، لیکن اتنے سے پیسے تھے، ایسے لفافہ پیش کیا اور فرمایا کیا بات ہے بھائی، کیا پیسے ہیں؟ انہوں نے کہا حضرت یہ زکوٰۃ کے پیسے ہیں۔ میں فرمایا الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، میں تو ذمہ دار آدمی ہوں، میرے اوپر تو زکوٰۃ حرام ہے، اور الحمدللہ میں سالانہ خود اپنی جائیداد سے زکوٰۃ دیتا ہوں، تو میں زکوٰۃ کا پیسہ کیسے لے لوں؟ اس نے کہا حضرت میں بہت دور سے آیا ہوں، مکے میں جو غریب لوگ ہیں ان کو میں جانتا نہیں، اس لیے مہربانی کر کے آپ تقسیم کر دیں۔ تو ایسے بیٹھے تھے، ایسے پکڑا جو پھینکا لفافہ، تو کوئی نوٹ ادھر کوئی ادھر، وہ بیچارہ بھاگ کے چلا، لے جاؤ۔ پورے حرم میں تمہیں ایک نوکری کے لیے میں ملا تھا کہ میں اٹھ کے تیرا نوکر بنوں، تقسیم کروں، اور حرم میں بہت سارے لوگ ہیں، کسی کو دے دینا، وہ تقسیم کر دے گا، میں نہیں ذمہ داری لینے کے لیے تیار کہ قیامت میں زکوٰۃ تیری اور میں پکڑا جاؤں، پیسہ تمہارا، میں صرف چلانے کی ذمہ داری میں پکڑا گیا نا، نہ میرے پیسے نہ میری ذمہ داری، اور بلا وجہ خدا نہ کرے 10 ریال میں غلط چلا بیٹھوں، کسی غیر مستحق کو دے دوں، تو تمہاری زکوٰۃ ادا نہ ہوئی، قیامت میں تو میں پکڑا جاؤں گا، تو یہ ذمہ داری بھائی میں تو نہیں اٹھا سکتا۔ تو ایسے لوگ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے ہم نے اپنی آنکھوں سے، اور یہ بھی یاد رکھیں کہ اللہ پہ بھروسہ کر لو، اپنے رزق کو حلال بنا لو تو اللہ اس میں بڑی برکتیں دے، بڑی برکتیں۔ مدینہ منورہ میں بات ہے ہماری اپنی الحمدللہ، وہاں ہمارے اپنے بزرگ ہیں صوفی اسلم صاحب، اللہ ان کو صحت عافیت کے ساتھ رکھے، 40 سال سے مدینے میں خدمت کر رہے ہیں غریبوں کی، مسکینوں، کھانا پکا کے کھلا رہے ہیں اور کھلا رہے ہیں، بس یعنی کوئی مہمان نہ ہو تو ان کو تکلیف ہوتی، اتنا اللہ نے ان کو بس وقف کر دیا ہے کہ جو مدینے میں آئے بس کھانا کھلاؤ، بس کھانا کھلاؤ، صبح ہے، رات ہے، دن ہے، شام ہے، بس حضرت لگے ہوئے۔ ایک دفعہ اب وہ ہمارے اس مکان میں رہتے ہیں، تو میں ایک دفعہ گیا تو میں نے کہا حضرت گزارش یہ ہے کہ آپ بزرگ ہیں، بڑے ہیں، میرے باپ کی عمر میں ہیں، مجھے بات کہتے ہوئے بھی ڈر آتا ہے، اگر ناراض نہ ہوں تو میں کوئی بات کہہ سکتا ہوں؟ فرمایا ہاں بتائیں۔ میں نے کہا جی آپ یہ جو لنگر چلاتے ہیں، اس میں جو آدمی آپ کو پیسے دیتے ہیں لنگر چلانے کے لیے، کبھی آپ نے فرق کیا ہے کہ یہ زکوٰۃ ہے یا صدقہ ہے یا ہدیہ ہے؟ انہوں نے فرمایا نہیں، میں نے تو فرق نہیں کیا، زکوٰۃ ہو کچھ ہو، میں نے تو کھلانا ہے، میں کون سا گھر رکھ رہا ہوں؟ تو ایسی بات نہ کریں، جب زکوٰۃ کے پیسے سے آپ کھانا پکا رہے ہیں اور ہم جیسے جو آ کے کھاتے ہیں تو ہمیں آپ حرام کھلاتے ہیں، ہم زکوٰۃ کھانے کے مستحق ہیں۔ اور میرے جتنے دوست اس میرے مکان میں آ کے ٹھہرتے ہیں ان میں ایک بھی مستحق نہیں ہوتا زکوٰۃ کا، ان سب کو بھی آپ یہی کھانا کھلاتے ہیں۔ چلو 100 آدمی نے تو کھا لیا غریب نے، لیکن 20 جو ہم جیسے کھا گئے مفت خور، تو انہوں نے کہا کہ پھر اگر میں یہ فرق کروں تو پھر لنگر تو نہیں چل سکتا کہ 200-300 آدمی کا کھانا رمضان میں روز پکتا ہے، افطار میں، سحر میں، آگے پیچھے بھی 50-60 صبح، 50-60 رات کو، 50-60 افطار میں، ناشتے میں، تو پھر تو یہ نہیں چلے گا۔ میں نے کہا حضرت نہ چلے، آپ کو اللہ میاں نے کوئی ٹھیکیدار بنایا ہے کہ جو لوگ مدینے شریف میں آئیں، آپ ذمہ داری ہے کہ آپ ان کو کھانا ضرور کھلائیں، اللہ نے ان کو مدینے میں پہنچایا ہے تو کھانا بھی کھلا دے گا، کہیں نہ کہیں سے وہ کھانا کھا لیں گے، بس مہربانی کریں خدا کے لیے یہ زکوٰۃ بند کریں، یا پھر ایک فیصلہ کریں کہ جتنے ہم سفید پوش آتے ہیں ہمیں نہ دیا کریں۔ 2 باتوں میں ایک بات چن لیں۔ انہوں نے کہا اچھا جی آج کے بعد زکوٰۃ بند، صدقے کا پیسہ لینا بند، لیکن لنگر بھی انشاءاللہ 4 دن کے بعد بند۔ میں نے کہا جی بند ہو جائے، ہم کو ذمہ دار ہیں لنگر چلانے کے، اللہ پاک نے ہمیں حکم دیا ہے کہ لنگر ضرور چلاؤ۔ خیر جناب، حضرت کو ہفتہ 2 ہفتے تو بڑی پریشانی ہوئی،
اس کے بعد آپ یقین کریں میں اللہ کے حرم میں بیٹھا ہوں، میں جب گیا تو کہنے لگے کہ میرا لنگر 2 نہیں 10 گنا بڑھ گیا ہے، اور الحمدللہ 1 پیسہ بھی صدقے اور زکوٰۃ کا نہیں ہے۔ جو دیتا ہے میں کہتا ہوں زکوٰۃ ہے لے جاؤ، مجھے نہیں چاہیے، صدقہ ودقہ لے جاؤ بابا، میں میل نہیں کھلاتا لوگوں کو، خالص عطیے کا مال ہے۔ اور لنگر پہلے اگر 40 آدمی کا تھا تو 400 آدمی کا ہو گیا، اور فرمایا اللہ نے ایک دن بھی محتاج نہیں کیا، کام بھی بڑھ رہا ہے، دینے والے بھی بڑھ رہے ہیں۔ بعض لوگوں نے اپنی چابیاں حضرت کو دے دی ہیں کہ بھئی جتنا مرضی آئے سٹور سے جا کے اٹھا لو، لیکن انہوں نے کبھی الحمدللہ ہاتھ نہیں لگایا۔ اللہ کا شکر ہے، ان کا بھی اللہ پہ ایمان ہے، وہ کہتے ہیں میں کیوں جاؤں تمہارے سٹور پہ اٹھانے کے لیے، اللہ یہیں بھیجے گا یہیں چلائیں گے۔ تو اللہ پہ ایمان بنا لو تو ملتا ہے، بس تھوڑا سا رگڑا وگڑا لگتا ہے کچھ دن، تھوڑا سا حرام چھوڑو گے اللہ کے بنو گے تو ذرا آئے گا تو صحیح، تھوڑا سا چپیٹا تو آئے گا کچھ دن، لیکن ایمان پہ پکے رہو، پھر دیکھو اللہ رزق کیسے کھولے، اللہ کیسے رزق میں برکتیں دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو بھی اور مجھے بھی توفیق دے۔ آپ میرے لیے دعا کیا کریں، میں آپ کے لیے دعا کیا کروں۔ اب تو گاڑی بس دعاؤں سے چلے گی، ورنہ عمل تو ہمارے ختم ہو گئے۔ اس لیے فرماتے ومن کان فقیرا فلیاکل بالمعروف، یعنی القرض۔ حضرت ابن عباس ایک ترجمہ یہ بھی فرماتے تھے کہ کوئی فقیر ہے تو یتیم کے مال سے قرض لے لے اور اپنا وقت گزار دے، جب اللہ اس کو پیسے دے تو قرض واپس کر دے، یعنی یتیم کا جتنا مال لیا تھا اتنا اس کے حق میں واپس داخل کرے۔ قال روان عبيدة وابي وابي وائل وسعيد بن جبير في إحدى الروايات ومجاهد والضحاك والسدي نحو ذلك، ومن طريق السدي أن إكرمة عن ابن عباس في قوله تبارك وتعالى فليأكل بالمعروف قال يأكل بثلاث أصابع۔ انہوں نے حضرت ابن عباس نے ایک ترجمہ یہ بھی کیا کہ جب کھانا ہو تو بھی 3 انگلیوں سے کھاؤ، یہ نہیں کہ مٹھیاں بھر بھر کے کھا جاؤ، معنی یہ تھا کہ بھی اتنی کھاؤ جو جائز ہو، معنی یہ تھا فرمانے کا، کیونکہ مال مفت ہو نا جی، آدمی پھر مٹھیاں بھر کے کچھ جیب میں بھی رکھ لیتا ہے۔ کبھی آپ نے دیکھا نہیں مولویوں کو ختم پہ بلایا ہو، آدھے چاول جیب میں ہوتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں پتہ نہیں کل دیر ہو جائے نہ ملے، اللہ پر ان کو بھی اتنا یقین ہے کہ کل کا بھی لے کے جاتے ہیں ماشاءاللہ۔ تو اس لیے آپ نے فرمایا فلیاکل بالمعروف، اگر یتیموں کا مال ہے تو اتنا کھاؤ جتنی تمہیں ضرورت ہے، یہ نہیں کہ ہڑپ کر جاؤ سارا، اور جتنی کھاؤ وہ بھی قرضہ سمجھو، جب اللہ تمہیں دے دے تو مسکینوں کو واپس کرو، یتیموں کو واپس کرو۔ ثم قال حدثنا احمد بن سنان قال حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن الحكم عن مقسم بن ابن عباس رضي الله تعالى عنه ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف قال يأكل من ماله يقوت على نفسه حتى لا يحتاج الى مال اليتيم۔ ایک ترجمہ انہوں نے یہ بھی کیا کہ ومن كان غنيا، جو امیر ہے غنی ہے یتیم کے مال کو ہاتھ نہ لگائے، اور فرمایا اگر فقیر ہو تو اپنے مال کو تھوڑا تھوڑا کر کے کھاؤ تاکہ تمہیں یتیم کے مال کو ہاتھ نہ لگانا پڑے۔ اگر یتیم کا مال تیرے قبضے میں ہے محفوظ رکھو اور اس کے مال کو قطعاً استعمال نہ کریں۔ لیکن پہلا قول راجح ہے کہ اگر غریب ہے تو ضرورت کے مطابق کھا سکتا ہے، ضرورت سے زیادہ کھانا جو ہے اس کو ناجائز ہے، تو اس لیے جتنی احتیاط کر سکیں۔ وہ مثال مشہور ہے نا، ایک آدمی نے تھپڑ مارا تھا تو حضرت عمر کی عدالت میں پیش ہوئے، بڑا مشہور واقعہ ہے تاریخ کا۔ تو حضرت عمر نے فرمایا اس کو، وہ تھا کسی علاقے کا بادشاہ یا گورنر یا امیر، تو حضرت نے فرمایا کہ اس آدمی کو تھپڑ مارا ہے؟ اس نے کہا ہاں جی میں نے مارا ہے۔ تو آپ نے کہا ٹھیک ہے آپ اپنا منہ سیدھا کرو، اور غریب سے کہا کہ مارو تھپڑ اس کے منہ پہ، کیونکہ اسلام کا حکم ہے کہ عدلے کا بدلہ ہونے والا بالقصاص حیات۔ تو اب غریب تو غریب کو اللہ موقع دے، پھر وہ تو تیار ہوتا ہے نا ماشاءاللہ۔ ہاں بالکل، غریب تو انتظار میں ہوتا ہے کہ کبھی خدا موقع دے گا کہ ہم سرمایہ داروں پہ ہاتھ صاف کریں۔ یہ جتنے بڑے بڑے دار ہیں نا، سرمایہ دار، اور یہ بڑے بڑے جتنے بھی ہیں جاگیردار، یہ ہیں سب قابل دار۔ دار کا معنی جانتے ہو؟ پھانسی، دار کہتے ہیں پھانسی۔ تو یہ ہیں سارے انشاءاللہ قابل دار، سب ان کے پاس غریبوں کے ظلم والی جائیدادیں ہیں، بس اللہ قلیل، کوئی 1 2 ہوں تو اللہ کو پتا،
ورنہ بس اللہ معاف کرے اپنی زمین اگر ان کی 1000 قلعہ ہو نا 2000 قلعہ غریب ہو. اللہ تبارک و تعالی ظلم سے بچائے. بس دعا یہ کرو اللہ ہمیں ظلم سے بچائے. ظلم بڑی چیز ہے. تو حضرت عمر نے کہا ہاں بھائی مارو. جب وہ دیکھا کہ بڑے غصے میں تیار ہو رہا ہے نا, غریب کو موقع ملے بدلہ لینے کا وہ تو پھر ٹھیک ٹھاک بدلہ لیتا ہے, اور پھر امیر کا ہاتھ ویسے ریشمی ہوتا ہے اس کا کتنا لگے گا. غریب کا تو ایک تھپڑ لگے 14 طبق روشن کر دے اس کو اگلا پچھلا انشاءاللہ کھایا ہوا بھی باہر نکال دے. تو اس نے جب دیکھا تو اس نے مارا تھا, اتنی زور سے مارو گے تو پھر تو عمر ذمہ دار. اگر زیادہ زور سے لگ گیا تو باقی کا حساب خود دینا اللہ میاں کو. اب میں تمہارے ہاتھ کو کنٹرول تو نہیں کر سکتا نا, تم اتنا مارنا جتنا تمہیں لگا. اس نے کہا حضرت اگر ایسی بات ہے میں نے معاف کیا. اگر میں مارا جاؤں پکڑا جاؤں غصے میں زیادہ بھی ہاتھ کھل جائے, انسان ہے, تو انہیں کہا حضرت میں نے معاف کیا. اس بندے بھی اتنی اثر ہوا کہ اس نے کہا حضرت مجھے کلمہ پڑھا دے. اسلام میں اتنا انصاف, اسلام میں اتنا عدل ہے, اتنی رواداری ہے, تو یعنی اتنی سی بات کا بھی حساب ہوتا تھا. ہم تو اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے, اللہ تبارک و تعالی رحمت پر حضرت ابن عباس, لیکن چھوٹی چھوٹی باتوں کا صحابہ خیال کرتے تھے. ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں نے مسئلہ پوچھنا تھا حضرت ابن عباس سے. رات کو عشاء کی نماز کے بعد مجھے ایک ضروری دین کا مسئلہ پوچھنا تھا, تو میں حضرت کے گھر چلا گیا دروازے پر. تو حضرت کو میں نے جب آواز دی تو تھوڑی دیر میں حضرت تشریف لائے. تو غسل کر کے اور اچھے کپڑے پہن کے اور ماشاءاللہ بالوں میں کنگا دے کے اور عطر لگا کے اور خوشبو لگا کے اور بڑے. تو میں نے کہا حضرت میں نے آپ کو تکلیف دی, آپ تو شاید کہیں سفر پہ جا رہے ہیں. فرمایا نہیں میں سفر پہ نہیں جا رہا, اصل میں اب اپنی بیوی کے پاس جا رہا تھا. میں نے کہا حضرت میں نے جو سمجھا آپ غسل کر کے تیاری. فرمایا ہم بھی تو چاہتے ہیں نا کہ بیوی ہمارے لیے تیار ہو, تو اس کا حق نہیں ہے قیامت میں اللہ اسی میں پکڑ لے. ہم بھی تو چاہتے ہیں نا کہ بیوی غسل کرے, اچھے کپڑے پہنے, اس سے ہمیں بدبو نہ آئے, اس سے کہ بدن سے کوئی رایا کریحا ہمیں نہ ملے. تو بیوی کیا چاہتی ہے, تو یہ بھی تو اس کا حق ہے قیامت میں اللہ مجھے اسی میں پکڑ لے. تو اس لیے فرمایا بھائی میں تو خود تیاری کرتا ہوں, باقاعدہ بھی ان کے حقوق ہیں, حقوق کا خیال رکھنا ہو. تو اس لیے پھر آپ نے مسئلہ, تو اتنی باتوں کا بھی صحابہ خیال کرتے تھے. اور ہم تو اللہ معاف کرے جی بس ہر چیز آیت فنا در فنا. اسی لیے کسی نے کہا تھا نا کہ شکم فقیراں تغار خدا. یہ فقیروں کے پیٹ جو ہے نا یہ اللہ میاں کے تغار ہیں. جو بلا آئے بس فنا در فنا, جو بلا آئے ہضم, جو بلا آئے گئی. زکوٰۃ آئے تو ہضم, صدقہ آئے تو ہضم, حرام آئے تو ہضم. انا للہ و انا الیہ راجعون. دعا کرو بھائی اللہ جتنے مولوی ہیں نا, جتنے پیر ہیں نا, دعا کرو اللہ ان کو اپنے خزانے میں اتنا دے دے کہ کسی کے محتاج نہ رہے, نہ کسی سے لیں, نہ کسی سے مانگے, نہ بیچارے مصیبتوں میں پڑے. اللہ کے خزانے میں بلا کوئی کمی ہے؟ اللہ لوگوں کو دے سکتا ہے تو ان کو بھی تو دے سکتے. ان کے لیے اب یہ دعا کیا کریں کہ اللہ ان کو اتنا دے دے, اتنا دے دے کہ بس جان چھوٹ جائے, کسی اور کی طرف یہ نہ دیکھیں, کسی دوسرے کے مال کی طرف ان کی نظر ہی نہ اٹھے. اللہ کے خزائن السماوات والارض میں کوئی کمی نہیں. اب جناب حضرت فرماتی ہیں قال عامر الشعبی لا يأكل منه الا ان يضطر اليه كما يضطر الى الميتة فان اكل منه قضاه. حضرت عامر الشعبی فرماتے تھے اگر تمہارے پاس یتیم کا مال ہے, تم کو کھانے کی اجازت اس وقت ہے جیسے تم سفر کر رہے ہو, بھوک مرنے لگے, آگے مردار جانور پڑا ہے, جان بچانے کے لیے حرام کھانے کی اجازت ہے, اتنی کھا لو بس جان بچا لو. اور جب تمہیں اللہ دے دے تو پھر وہ بھی واپس کرو. جب اللہ تمہیں دے دے تو یتیموں کا وہ مال بھی واپس کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی پابندیاں لگائیں اور اللہ والے اتنی اس سے ڈرتے تھے. فرماتے تھے کہ کھانا بھی پڑے تو یوں سمجھو جیسے ایک مجبور کو مضطر کو میتا کھانے کی اجازت ہے, تمہیں بھی اس وقت کھانے کی اجازت ہوگی جب تم مر رہے ہو. ورباء بن بیات وقال بن وهب حدثنا نافع بن ابي نعيم القاري قال سألت يحيى بن سعيد الانصاري وربيعة عن قول الله تعالى ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فقال ذلك باليتيم إن كان فقيرا
انفق علیہ بقدر فقرہ، اگر فقیر ہے تو اتنا جتنا ضرورت ہے. ولم یکن للولی منہ شیء وہذا بعید من السیاق، یہ نہیں ہے کہ ذالک فالیتیم ان کان فقیرا علیہ بقدر فقرہ، کہ اگر یتیم فقیر ہو تو اس پہ اتنا خرچ کرے جتنا وہ محتاج ہے، یہ قول بعید ہے. لأنه قال تعالی ومن کان غنیا فلیستعفف، یعنی من الاولیاء، ومن کان فقیرا ای منہم فلیأکل بالمعروف ای باللتی احسن، کما قال تعالی فی الآیۃ الاخری فلا تقربوا مال الیتیم الا باللتی ہی احسن حتی یبلغ اشدہ ای لا تقربوه الا مسلمین له فإن احتجتم الیہ اکلتم منہ بالمعروف. اللہ نے فرمایا خبردار یتیموں کے مال کے قریب نہ جانا، یتیموں کا مال بالکل نہ کھانا. ہاں اگر تم مجبور ہو گئے ہو، مجبور ہونے کے بعد بھی اتنی اجازت ہے جتنی تمہاری ضرورت ہے، جتنی تمہاری احتیاج ہے، اس اپنی ضرورت کو مٹا لو، لیکن اس سے زیادہ کھانے کی تمہیں اجازت نہیں ہے بالکل. اس کے بعد فرماتی ہے وَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ. اب اور مسئلہ ہے کہ یتیم بڑا ہو گیا، بالغ ہو گیا، اس کا مال جائیداد سب لوٹا دو، لیکن اللہ کا حکم ہے کہ جب لوٹاؤ تو گواہ بناؤ. ہر معاملے میں گواہ بنایا کرو، کوئی معاملہ کرو تو لکھو. فَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ، تحریر رکھو. فَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ، دو آدمیوں کو گواہ بناؤ. کیونکہ جب ہم لوگ شریعت کی مخالفت کرتے ہیں نا بڑے نقصان ہوتے ہیں. ہم کہتے ہیں جی اعتبار ہے، جی اپنا آدمی ہے، لکھنے کی کیا ضرورت ہے. اور کتنے اپنے آدمی ہیں جو رو رہے ہیں، کتنے تعلقات والے لوگ ہیں جو کل کو رو رہے ہیں. وہ جھگڑے ہو گئے، اختلاف ہو گیا، اس نے کہا بھاگ جاؤ. اس کو پتا ہے کہ ثبوت تو ہے نہیں، کیا کریں گے، میرا نہ گواہ ہے نہ تحریر ہے، کیسے ثابت کریں گے. تو اس لیے شریعت کا حکم ہے کہ جب بھی معاملہ کرو، جب بھی لین دین کرو، اگر تمہارے پاس یتیموں کا مال ہے، اب یتیم بڑے ہو گئے، ان کو واپس کر رہے ہو، تو گواہ بناؤ کہ دیکھو بھائی یہ ہم اپنا ان کا مال ان کو دے رہے ہیں، اور باقاعدہ تحریر لے لو، باقاعدہ گواہ بنا لو. خدا نہ کرے کل یتیم ہے ناراض ہو جائے، بڑا ہے ناراض ہو جائے، وہ کہے مجھے اس نے مال واپس ہی نہیں کیا، تو پھر تم کیا کرو گے. اس لیے حکم ہے فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَاشْهِدُوا عَلَيْهِمْ، کہ جب ان کے مال ان کو لوٹاؤ تو اس پہ گواہ بناؤ. گواہوں کے بغیر جو ہے بالکل ان کے مال جو ہے واپس نہ کریں. وَهَذَا أَمْرٌ مِّنَ اللَّهِ تَعَالَىٰ لِلْأَوْلِيَاءِ، اللہ نے ولی یتیم کو حکم دیا أَن يَشْهَدُوا عَلَى الْأَيْتَامِ، گواہ بنائے اذا بلغوا الحلم وسلموا الیہم اموالہم لئلا یقع من بعدہم جہود وانکار لما قبضوا وتسلمه، تاکہ بڑے ہونے کے بعد بعد یتیم بھی تو پھر ایسے ہوتے ہیں ماشاءاللہ مال بھی لے لے اور پھر جائے. تو تم کیا کرو گے؟ اسلام کے ہر حکم پہ عمل کرو. اسلام کے قانون جو ہیں وہ ابدی ہیں، یاد رکھو. اسلام کے قوانین ابدی ہیں، دائمی ہیں، قیامت تک کے لیے ہے. ہمیں نقصان کب ہوتا ہے؟ جب اللہ رسول کے حکم کو ہم توڑتے ہیں. جس دن ہم نے حکم توڑا بس نقصان ہو، اسی دن نقصان. جب اللہ کے رسول کے حکم پہ چلیں گے کبھی نقصان. اب دیکھو نا جی، حضرت عمر پتہ ہے کیسے امتحان کرتے تھے. حضرت عمر کے پاس کوئی آدمی آتا نا نوکری مانگنے، آپ حکم دیتے بھی اس کو دیکھو ذرا نماز کیسے پڑھتا ہے. اگر یہ نماز صحیح ادا کرتا ہے تو پھر بندے کا حق بھی صحیح ادا کرے گا. اگر یہ اللہ کے حق میں چوری کرتا ہے تو بندے کا حق کیا دے گا. آج ہم ڈگری تو دیکھتے ہیں ماشاءاللہ ڈبل ایم اے، ماشاءاللہ پی ایچ ڈی ہے، ماشاءاللہ اس نے جناب بزنس میں ماسٹر ڈگری کی ہے، لیکن یہ نہیں دیکھتے کہ نماز بھی پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، اللہ سے ڈرتا ہے. نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ وہی لوگ ملازم جو ہیں وہ سارا کچھ کھا کھو کے کباڑا کر دیتے. بھئی جو بندہ اللہ کا حق ادا نہیں کرتا تو تم کوئی زیادہ بڑے ہو کے تمہارے حق کا خیال کرے گا. جو بندہ اللہ سے نہ ڈرے تم سے کیوں ڈرے. تو سب سے پہلی بات وہ یہ دیکھتے تھے کہ یہ دیکھو نماز. اچھا انہوں نے کہا جی نماز پڑھتا ہے، آپ نے فرمایا نہیں یہ دیکھو نماز کیسے پڑھتا ہے. ٹکریں تو نہیں مارتا. تو نماز میں جو چوری کر رہا ہے وہ تیرے مال میں بھی چوری کرے گا. تو سب سے پہلا امتحان حضرت عمر کا. اچھا ایمان سے کہیں آج اگر آپ کے ملک میں یہ امتحان کر لیا جائے
کہ بھئی ہمارا نمائندہ وہ بنے گا جو ساری نماز الف سے لے کر یہ تک ہمیں صحیح سنا دے اور صحیح پڑھ کے دکھا دے. کیا خیال ہے آپ کا؟ کتنے کامیاب ہوں گے؟ نہیں، ٹھنڈے دل سے، بڑے سکون کے ساتھ، بڑے کسی پر اعتراض نہ کریں. فلاں پارٹیوں کو آگ لگائے، ہمیں کیا کسی کی پارٹی سے. اللہ ہمیں سیاست کی لعنت سے محفوظ رکھے، قیامت تک محفوظ رکھے. ہم تو اس کو انگریزی سیاست کو لعنت سمجھتے ہیں، ہم تو بالکل اس کے قائل ہی نہیں ہیں. لیکن ایک مثال میں عرض کر رہا ہوں کہ کتنے آدمی نکلیں گے. ایک دفعہ ایک جنازہ تھا کسی بڑے آدمی کا، تو وہاں دو عالم پہنچ گئے. ایک عالم تھے دیوبندی، ایک عالم تھے بریلوی. وہ کچھ لوگوں نے ان کو بلا لیا جنازے کے لیے، کچھ لوگوں نے ان کو بلا لیا جنازے کے لیے. دونوں مولوی پہنچ گئے. بڑا آدمی ہو تو پھر مولوی نہیں خطا کرتا، ضرور پہنچتا ہے. غریب کے جنازے پہ بلاؤ تو نہیں آئے گا انشاءاللہ. آپ تجربہ کر دیکھیں، ناراض نہ ہوا کریں میری باتوں پہ. گھر جا کے تھوڑا تجربہ کر لیا کریں. کسی بڑی مولوی کو فون کرو، جناب ہیلو ایک گلی میں مسکین فقیر پڑا ہوا ہے، مر گیا ہے غریب، ہم نے اس کا کر لیا ہے کفن دفن کا انتظام، آپ جنازہ پڑھا. کہے گا بدتمیز، میں ہی نظر آئے ہوں محلے میں اور مر گئے سر. اور آپ کہیں کہ جناب ایک مل والا فوت ہو گیا، نماز تو نہیں پڑھتا تھا، پکا بے ایمان تھا، خالص سود کھانے والا. وہ کہے گا ہم آ رہے ہیں فوراً، فکر نہ کرو ہم آدھے نہ. جو سود کھاتے ہیں کیا خیال ہے خنزیر اور سود میں فرق ہے؟ نہ مجھے بتاؤ، خنزیر کھانے میں اور سود کھانے میں کوئی فرق ہے؟ بلکہ خنزیر کھانے میں سمجھو اتنی گناہ نہیں جتنی سود میں ہے. کسی حدیث میں یہ نہیں آیا کہ سود کھانے والا اپنا خنزیر کھانے والے کا یہ گناہ حرام ہے، بالکل نجس العین ہے، کھانا حرام ہے. لیکن سود کے بارے میں یہ آیا ہے کہ اس کا ادنا قسم گناہ کی ایسی ہے جیسے اپنی ماں سے 70 بار زنا کریں، اپنی ماں سے. تو جو ساری زندگی سود پہ پلتے رہے، کھاتے رہے، پیتے رہے، جوان ہوئے مر گئے، تو کیا خیال ہے آپ کا حلال کھاتے رہے؟ اچھا ان کی جب ہم دعوتیں کھاتے ہیں تو کیا خیال ہے آپ کا ہم حلال کھلاتے ہیں؟ ہمارے لیے کوئی پیسے علیحدہ رکھے ہوئے ہیں، بڑی ان کے فکر ہے کہ بھی مولوی صاحب کو حلال دینا. یہ تو دو مولوی خیر جی اکٹھے ہو گئے. اب کچھ لوگ کہیں کہ بھئی یہ موحد ہے، دیوبندی توحید والا ہے، یہ جنازہ پڑھا ہے. اور کچھ حضرات وہ کہیں کہ نہیں جناب یہ تو وہابی ہیں، وہابی کے پیچھے ہم جنازہ نہیں پڑھتے، یہ تو جنازے کے بعد دعا نہیں مانگیں گے. تو یہ بریلوی مولوی پڑھا ہے. اچھا وہاں ایک پیر صاحب تھے، وہ مر گئے، میرے دوست تھے، اللہ ان کی قبر پہ رحمت کرے. تو اب لوگوں نے دیکھا کہ بھئی یہ تو کہیں آپس میں لوگ لڑے ہیں، چھوٹی ہمارے سر پھاڑ ڈالے ہیں. تو انہوں نے فیصلہ یہ کیا کہ نہ یہ مولوی نماز پڑھائے، نہ یہ مولوی نماز پڑھائے، سید بھی ہے، پیر بھی ہے، سب کا بڑا بزرگ ہے، گدی نشین ہے، یہ نماز. حالانکہ وہ پیر صاحب بھی ڈھیلے عقیدے کے تھے، کیوں جب آدمی پیر بنے نا سمجھو گیا یہ کوئی مرض ایسا ہے، آدمی پیر بنا تو بس آدھا عقیدہ اسی دن گیا. پھر وہ ڈھیلی باتیں نہ کرے نا، لوگ آتے نہیں نا، دکان نہیں چلتی. دکان تب چلتی ہے کہ جب آدمی آئے تو ڈھیلی میلی باتیں بھی کر دو. اچھا حضرت میرے بچے کا کیا ہوگا؟ اس نے کہا ہاں میں ذرا غور کر کے بتاؤں گا آپ کو کل. تمہارا بچہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، بس آدھا تو یہی کام بگڑ گیا نا. خیر جناب جب اچھا پیر صاحب کو لوگوں نے کہا کہ حضرت فیصلہ ہو گیا، مہربانی فرمائے، لڑائی بھی نہیں ہوگی. آپ وہ کہیں نہیں بھائی نہیں ایسی بات نہیں، علماء موجود ہیں، علماء پڑھائیں. لوگوں نے کہا حضرت لوگ لڑتے ہیں، مر جائیں گے، مہربانی کریں، آپ سید ہیں، پیر ہیں، گدی نشین ہیں. اچھا اب جناب کوئی گھنٹے لگ گئے، جنازہ رکھا ہوا. اصل پتہ ہے وجہ کیا تھی؟ پیر صاحب کو آتا نہیں تھا جنازہ. اب وہ غریب بیچارہ سمجھے کہ میں کیا پڑھاؤں گا. جب مجھے جو کہہ رہے ہیں جنازہ پڑھاؤ، چلو امام کے پیچھے تم کھڑے رہے جو چوک اللہ اکبر اللہ اکبر، کیا پتا کہ اس کو پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا. جب میں خود امام بنوں اور پیچھے 10,000 آدمی کھڑا ہو، مجھے خود دعا نہیں آتی تو پچھلے والوں کا جنازہ کیا ہو.
اب جناب بڑی مشکل سے حضرت کو پکڑ شکڑ کے لے آئے. بس پھر انہوں نے جیسے پڑھایا نا جنازہ, پھر ان لوگوں کو پتا ہے کہ کیسے جنازہ پڑھایا. یہ شکر ہے کہ مردہ نہیں اٹھ کے بیٹھ گیا. تو جب یہ حال ہو ہمارا میرے بھائی, تو پھر کیا ہوگا؟ بس دعا کریں اللہ ہمارے حال پہ رحمت کرے کہ اللہ ہمیں معاف کر دے. ہم گناہ گار ہیں, اس لیے حکم ہے کہ گواہ بناؤ. وکفا باللہ حسیبا وکفا باللہ محاسبا وشاہدا رقیبا علی الاولیاء فی حال نظر من الایتام وحال تسلیم اموالہم هل هي كاملة موفورة أو منقوصة مبخوصة وروج النسابة مدلس نورا الله عالم بذلك كله. فلهذا ثبت في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا أبا ذر إني أراك ضعيفا وإني أحب لك ما أحب لنفسي لا تأمرن على اثنين ولا تلين مال يتيم ولا تلين مال يتيم. اللہ پاک حساب کرنے والے ہیں, اللہ دیکھنے والے ہیں کہ ولی نے کیا دیا ہے, کیسا حساب کیا ہے, حق صحیح دیا ہے کہ حق صحیح نہیں دیا. حضور پاک نے صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے, آپ نے فرمایا ابی ذر تم میرے بہت پیارے صحابی ہو, اور انی اراک ضعیفا, میں سمجھتا ہوں تم کمزور آدمی بھی ہو. میں اپنے لیے جو محبوب رکھتا ہوں تیرے لیے بھی وہی محبوب رکھتا ہوں. میں تمہیں دو چیزوں کی نصیحت کرتا ہوں, یاد رکھنا. کبھی دو کے اوپر افسر نہ بننا, حاکم نہ بننا, یعنی دو آدمیوں پر بھی نہ بننا چاہیے جائے کہ پورے ملک میں بنو, اس سے بہتر ہے. کیوں کسی پہ ظلم ہوگا کیا؟ ولا تلین مال یتیم, کبھی یتیم کے مال کا ولی نہ بننا. یہ دو نصیحتیں میں کر رہا ہوں, یاد رکھنا. کیونکہ یتیم کا مال ایسا ہے خدا نہ خواستہ کوئی غلطی ہو جائے تو آدمی قیامت میں پکڑا جائے. اسی طرح حاکم بنو, فیصلہ غلط کر بیٹھو تب بھی پکڑے جاؤ. تو فرمایا ان دو چیزوں سے بچتے رہنا. واللہ تعالی اعلم علمہ اتم. تو دعا بھی فرمائیے گا کہ اللہ, مجھے کئی دنوں سے تکلیف ہے اور کل میں نے سفر پہ بھی جانا ہے, ہانگ کانگ میں ختم نبوت کانفرنس ہے انشاءاللہ. تکلیف بھی ہے, اب ان دوستوں کو میں کچھ کہہ بھی نہیں سکتا, ان کا روز ٹیلی فون آ جاتا ہے تو میں شرمندہ ہو کہ چپ کر بیٹھ کیا کروں. تو اللہ کے بندے میں سفر کے قابل نہیں ہوں, میرا یہ حال ہے. وہ کہتے ہیں جی اب ہم کیا کریں, ہمارے ساتھ یہاں کیا ہوگا. حضرت عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جو جلسہ کرے نا, جس مولوی کا نام لکھ دے اشتہاروں میں ادھر ادھر, اس کی تمنا ہوتی ہے کہ مولوی میرے جلسے میں تو ضرور آئے چاہے یہی مر جائے, تاکہ میں تو لوگوں کے سامنے سچا ہو جاؤں نا کہ میں نے جھوٹ نہیں بولا تھا. مولوی مر گیا تو مر گیا, کیا ہو گیا, مرتے رہتے ہیں. تو اس لیے وہ جان نہیں چھوڑتے. تو اس کا علاج صرف یہ ہے کہ آپ میرے لیے دعا کریں گے کہ اللہ شفائے کاملہ دے اور اپنی رضا کے لیے سفر نصیب کرے اور اپنے دین کی بات کہنے کی توفیق دے. اللہ پاک ریا, شہرت, سمعت سے بچائے. 2-3 دن کے بعد کئی ساتھی تھے ہوئے اور بعد میں عمرہ کیا. میں مکہ مکرمہ آیا نوکری کی غرض سے. آنے کے بعد 2-3 دن کے بعد ہم لوگ کئی ساتھی تھے, وہ پہلے آئے تھے, بعد میں ہم نے عمرہ کیا. بہرحال امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک آپ پر ایک بکری دم بھی ہے اور عمرہ تو آپ نے کر لیا ہے. باقی ائمہ فرماتے ہیں کہ اگر آتے وقت نیت تھی نوکری کی, عمرے کی نیت ہی نہیں تھی تو اس پر کوئی دم نہیں ہے. جماعت والے اللہ کے راستے میں نکلنے ہیں, ان کے آنے سے فائدہ ہوتا ہے کہ یہ ان کا نکلنا ٹھیک, جو بھی اللہ کے راستے میں نکلے ٹھیک ہے, اس میں کوئی بات ہے. جب آپ خود کہہ رہے ہیں کہ ان کے آنے سے فائدہ ہوتا ہے, بے نمازی نمازی بن جاتے ہیں, بے دین دین والے بن جاتے ہیں, تو الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کرو. تو جو اللہ کے راستے میں نکلے گا, تو کوئی بھی ہو, کوئی جماعت ہو, اللہ کے دین کے لیے نکلنا جو ہے ہم سب پر فرض ہے. کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. ہر بندہ بھلائی کی بات پہنچائے اور برائی سے روکے. جادو کے بارے میں نے سوال کیا تھا. بھی جادو حق ہے, جادو ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سرکار مدینہ پہ جادو ہو گیا, حضور پاک پہ خود جادو ہوا, اور جادو کیا لبید ابن العاصم یہودی کی لڑکیوں نے, وہ تو اثر نہ کر سکا. پھر لبید ابن العاصم نے جادو کیا تو وہ اثر کر گیا. پھر اللہ نے فرشتے بھیجے, اس جادو کو نکالا گیا اور حضور کو شفا ہوئی. تو لہذا جادو تو ہے دنیا میں,
لیکن یہ علم حرام ہے، سیکھنا حرام ہے، کرنا کرانا حرام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے فتنوں سے محفوظ فرمائے۔ اور سحر جو ہے وہ کفر کے درجے تک ہے۔ میں ایسی چیزوں پہ یقین نہیں کرتا تھا، مجھے کوئی ضروری نہیں آپ کو یقین دلاؤں۔ قرآن میں جب موجود ہے سحر کہ سحر ہے، صحیح حدیثوں میں موجود ہے کہ حضور کی ذات مبارک پر بھی یہ سحر ہوا۔ اب آپ یقین نہ کریں تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ نہ کریں، آپ کی مرضی ہے۔ لوگ جنت کو نہیں مانتے تو ہم نے منوا لیا ہے، لوگ کعبہ شریف کو نہیں مانتے ہم نے منوا لیا ہے، لوگ خدا کو بھی نہیں مانتے۔ ہاں جی، دوسری جگہ میرے حالات، ایک جگہ رشتہ کرنے سے انکار کیا، دوسری جگہ راضی ہو گیا تھا، اس پتہ نہیں کیا جادو کر دیا تعویذ کا۔ آپ کہتے ہیں میں نہیں مانتا، تو آپ خود تو بھگت رہے ہیں۔ یہ نہ ماننے کا مسئلہ ہے، وہی تم اس کا علاج قرآن سے کرو، سورت فاتحہ پڑھو، سورت بقرہ پڑھو، آیت الکرسی پڑھو، معوذتین پڑھو، اللہ کی رحمت سے سب جادو شادو بھاگ جائیں گے۔ بعض انگریز لوگ جو ہیں وہ اپنا نام ایڈم یعنی آدم رکھتے ہیں، تو ہم انگریزوں کو کیسے روک دیں؟ ہم مسلمانوں کو نہیں سمجھا سکے۔ مسلمان اپنا نام بدھو رکھتے ہیں، ٹھیک ہو گئے؟ کوئی نام رکھتا ہے منگلا، کوئی خمیس خاں، جمعہ خاں، تو ان کو ہم نے ٹھیک کر دیا۔ باقی انگریزوں کو سمجھانے جائے گا تم ایڈم کیوں رکھتے ہو؟ اللہ کے بندے کچھ رکھتے ہیں، پتہ نہیں ان کو آدم مانتے بھی ہیں کہ نہیں مانتے، کیوں رکھتے ہیں، خدا بہتر جانے۔ ہم مسلمانوں کو تو سمجھا لیں پہلے، سگریٹ پینا حرام ہے، بالکل حرام ہے۔ حضور کی امت میں جو 72 فرقے بنیں گے وہ دنیا میں بنیں گے، بالکل پوری دنیا میں۔ اسلام نے پسند کی شادی کا حکم دیا ہے، لیکن میرے گھر والے نہیں مانتے۔ تم اصل میں بات سوچ رہے ہو دل سے، گھر والے سوچ رہے ہیں عقل سے۔ دل والوں کو اکثر ٹھوکر لگتی ہے، ویسے خیال رکھنا بہتر تو یہی ہے میرا مشورہ کہ والدین کے حکم پہ چلو، ان کا فیصلہ تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ یہ جتنے لو میرج ہیں اس کے بعد اکثر چکلے آباد ہوتے ہیں۔ بھائی یہ انگریزی میں آپ نے لکھا ہے، مجھے انگریزی نہیں آتی، اس لیے مجھے آپ نماز کے بعد، عشاء کے بعد جو ہے نا یہ کسنگ پرائیویٹ پارٹس آف یور پارٹنر وائف، اچھا یہ ایک تو اس نے یہ پوچھا ہے جی کہ اورل سیکس کا معنی یہ ہے کہ اگر عورت مرد کے شرمگاہ پہ بوسہ دے یا مرد اس کی پیشاب کی جگہ کو چوسے تو کیا یہ جائز ہے؟ کوئی شریف آدمی تو نہیں سوچ سکتا ایسی بات۔ ویسے کوئی بات نہیں، آپ پی سکتے ہیں، پیشاب بھی پی سکتے ہیں، کوئی ایسی بات۔ اللہ نے آپ کے لیے حلال کیا ہے نا عورت کے جسم، آپ بوسہ دیں، پیار کریں، سب کچھ کریں، کوئی ایسی بات نہیں۔ لیکن بات یہ ہے کہ جس نبی کا تم کلمہ پڑھتے ہو اس کی بیوی کہتی ہے کہ میں نے حضور کا بدن بھی زندگی میں نہیں دیکھا اور حضور نے میرا بدن بھی نہیں دیکھا۔ جس پاک نبی کا کلمہ پڑھتے نا، یہ اورل سیکس وغیرہ جو ہے نا، یہ جو لوگ اس میں مبتلا ہیں، اللہ کا عذاب ایڈز اسی لیے مسلط ہوا۔ یہ سب چیزیں جو ہے شیطانی کام ہیں، ان سے بچو۔ ویسے آدمی کے لیے عورت کا بدن پورے کا پورا حلال، اس میں کوئی شک نہیں، کسی جگہ بھی بوسہ دے سکتے، لیکن یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے اور نہ کوئی ایسی قیمتی جگہ ہے کہ وہاں بوسہ دیا جائے۔ ماں کے ہاتھ کو بھی انہوں نے کبھی بوسہ نہیں دیا، اللہ نے کیسے سزا دی ہے دیکھ لینا۔ ہم نے ماں باپ کے ہاتھ پہ بھی کبھی بوسہ نہیں دیا، اللہ نے ایسا ذلیل کیا کہ عورتوں کے پیشاب گاہ پہ بوسے دیتے ہیں۔ ابھی ابتدا ہے، آگے دیکھو، آگے چلو، آگے کیا ہوتا ہے۔ مدینہ منورہ سے اگر میں جدے کے راستے سے آؤں تو احرام مدینے سے باندھیں، مدینہ میقات ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیر علی سے احرام باندھا ہے۔
اگر میرے کان سے خون بہ رہا ہے نہ رکے کوئی بات نہیں، ہر نماز کے لیے وضو کر لے اور کوئی کپاس رکھ لی، نماز پڑھ لی۔ ایک آدمی کے پاس ہم نے امانت رکھی، جب اس سے مانگو تو وہ کہتا ہے چوری ہو گئی، تو شریعت کا مسئلہ یہ ہے کہ امانت پر ضمان نہیں ہوتی، یعنی اگر امانت واقعی چوری ہو جائے تو وہ شرعاً ذمہ دار نہیں آپ کو ادا کرنے کا، قرض ادا کرنے کا ذمہ دار آدمی ہوتا ہے، امانت ادا کرنے کا ذمہ دار نہیں ہوتا۔ لیکن یہ تحقیق کرو کہ واقعی چوری بھی ہوئی ہے یا صرف وہی تمہارے والی امانت چوری ہوئی ہے، باقی سارا گھر موجود ہے، وہی امانت گئی ہے، تو صاف ظاہر ہے کہ اس کی نیت ٹھیک نہیں۔ پاکستان میں گیا، تقریباً 3 ماہ کے بعد آیا، تو عمرہ کرنا ضروری ہے، نہ کرے تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک عمرہ بھی قضا کرے، دم بھی ادا کرے۔ میرے والد فوت ہو گئے، اللہ قبر پہ رحمت فرمائے، اللہ تمام فوت ہونے والوں پر رحمت فرمائے۔ ایک آدمی دین کے لیے باہر گیا، اس کی بیوی سے کسی نے ناجائز تعلق قائم کر لیا اور حمل بھی ٹھہر گیا، اب خامد واپس آ گیا، وہ شریعت کے مطابق کیا کرے؟ اگر اسلامی عدالت ہے تو اطلاع کر دے، وہاں قانون کے مطابق سزا ہوگی۔ اگر آپ اسلامی عدالت نہیں ہے تو وہ خود سزا نہیں دے سکتا، طلاق دے دے ایسی گندی عورت کو، فاحشہ عورت کو، اور اللہ پہ چھوڑ دے، اللہ خود بدلہ لے گا۔ اپنا نانی کو زکوٰۃ دوں نہیں، نانا نانی دادا دادی باپ سب ایک برابر ہیں، ان کا پیسہ دینا تمہارے ذمہ واجب ہے، اگر نانی غریب ہے تو اس کو دو، زکوٰۃ کیوں دیتے ہو؟ یزید بن معاویہ صحابی تھے؟ نہیں، صحابی تو نہیں تھے، تابعی تھے۔ ہاں، حدود مکہ میں کبوتر کھا سکتے ہو، یہ حرم والے تو نہ پکڑ لینا، ویسے جو بکنے آئے وہ کھا سکتے ہو۔ اگر کوئی استاد جھوٹ بولے تو اس استاد سے علم حاصل کریں، تو پڑھنے والے 10 بولتے ہوں گے، جیسے روح ویسے فرشتے۔ ہاں، اگر تم نے کبھی جھوٹ نہیں بولا اور استاد جھوٹ بولتا ہے تو ایسے استاد سے نہ پڑھو، اور اگر تم بھی صبح شام بولتے ہو تو برابر ہو گیا سودا، پھر دونوں کی گاڑی چل سکتی ہے۔ ایک آدمی یہاں ہے، والدین پاکستان میں ہیں، والدین مال کے طاقت نہیں ہے تو ان پر حج فرضی نہیں، کوئی ضرورت نہیں۔ اگر اس کا بیٹا نفلی حج کرانا چاہے یا ان کو پیسے دے کے خود کرائے تو اچھی بات ہے، ورنہ ان پہ حج فرضی نہیں۔ ہم 2 بھائیوں نے محنت کی، 13 کنال زمین خریدی لیکن اپنے والد کے نام کر دی۔ ہماری حقیقی والدہ فوت ہو گئی، ہمارے والد نے دوسری شادی کر لی، اس سے 2 بھائی اور ایک ستیلی بہن، وہ حصے دار نہیں۔ اگر پیسہ تمہارا، جائیداد تم نے خریدی تو وہ باپ کی جائیداد میں تو حصے دار ہے، لیکن بھائیوں کی جائیداد میں کیوں حصے دار ہے؟ اگر وہ زبردستی لے لے تو پھر خدا کو جواب دیں، ورنہ ان کا کوئی حق نہیں۔ حق ان کا اس پر ہے جو والد کی جائیداد ہے، جو بھائیوں نے اپنے پیسے سے بنائی ہے وہ بھائیوں کی ہے۔ میری بیوی فوت ہو گئی ہے، 2 لڑکیاں 2 لڑکے ہیں، حق المہر میں نے ادا نہیں کیا، ماشاءاللہ، اب تو مہربانی کرو دے دو ان کے وارثوں کو۔ میرا بڑا لڑکا 14 سال کی عمر میں جا رہا ہے، دماغ کمزور ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ بہتر علاج یہ ہے کہ زمزم پلاؤ، زمزم صبح و شام نیت کر کے، یقین کامل کے ساتھ کہ زمزم ہر